بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال پر کہ پاکستان سلگ رہا ہے، پاکستان جل رہا ہے، لیکن اس کی یہ جو آگ ہے، اس آگ کو بجھانے کے بجائے اس پہ تیل ڈالا جا رہا ہے، اس کو تیز کیا جا رہا ہے۔ کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بجھانے والا نہیں، صرف اپنے ووٹ کم ہونے کی وجہ سے عمران خان کو لتاڑا جا رہا ہے، عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، عمران خان کے ساتھیوں سے دباؤ ڈال کے ان کو پارٹی چھوڑنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو آج اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے پینل میں موجود ہیں جناب محمد الیاس خان صاحب، جو کہ بیورو چیف ہیں ایکسپریس نیوز لاہور کے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہیں جہاں زیب خالد صاحب، جو کہ ایکسپریس نیوز کے بہت ہی عام عہدے پر ہیں۔ میں انہیں بھی خوش آمدید کرتا ہوں۔ الیاس بھائی، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ جو آگ لگی ہے، یہ کیسے بجھے گی؟ یہ کون لگا رہا ہے؟ احسان صاحب، یہ تو ایک جو آگ لگی ہے، یہ پہلے جب کافی دیر پہلے، ہمیں 1 سال پہلے، یہ آپ دیکھ لیں پورا، جب مارچ میں گورنمنٹ چینج ہونے سے، رجیم چینج کرنے سے پہلے پنجاب کی گورنمنٹ توڑنے کے لیے، کیونکہ پنجاب بڑا اہم صوبہ ہے اور سب سے اہم صوبہ، یعنی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں یا پنجاب کی، پنجاب بڑا اہم ہے اور زرخیز ہے سیاست کے لحاظ سے۔ اب مانے یا نہ مانے، لیکن جو بھی ہوتا ہے یہیں سے تبدیلی ہوتی ہے، ملک کی اکانومی بھی یہیں سے چلتی ہے، تو ساری صورتحال ہے۔ اس میں جب تباہی لگانے لگے تو ایک دوسرے پر آپس میں کھینچا تانی، اور پنجاب اسمبلی میں آئے دن آپ دیکھتے تھے کہ جی تختہ الٹنے کے لیے بات چیت ہو رہی تھی۔ یہ تختہ الٹنے کی بات چیت چلتے چلتے دیکھ لیں کہ آپس کی جو چپکلش ہے، کہ نون لیگ آپس سبقت لینے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ اس وقت نون لیگ کا پلڑا بھاری تھا اور پی ٹی آئی کا پلڑا کم تھا، یعنی کہ آپ دیکھیں گے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے مہنگائی کی وجہ سے۔ لیکن جب انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں اپنی حکومت ان کی چینج کی ہے، اس کے بعد دیکھ لیں، اس کے بعد سکون نہیں آیا۔ پھر ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے کوشش، جس طرح کہ ووٹ بینک جس کا زیادہ ہے، یا ابھی الیکشن کروانے نہیں کروانے، اور اس میں آپ دیکھ لیں پہلے تو تھی یہ لڑائی سیاستدانوں کی، اسمبلی ایوان تک تھی، قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی۔ اب دیکھیں اس میں ادارے بھی آ رہے ہیں، اور ادارے بھی آ کے اس میں ہے کہ کوئی اب سمجھانے والا، کوئی آگ بجھانے والا۔ وہ آپ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بابا نصر اللہ ہوتے تھے، ایم آر ڈی کی تحریکیں چلتی تھیں، کوئی نہ کوئی سیاستدانوں کو آپس میں بٹھا دیا کرتا تھا، آپس میں بیٹھ کے مسئلے سالو کروایا کرتا تھا۔ لیکن اب وہ ایسے بندے ہے ہی نہیں کوئی۔ اب تو مسئلے میں کوئی سلجھانے کے لیے، آپ دیکھ لیں سراج الحق صاحب آئے تھے، جماعت اسلامی سراج الحق صاحب آئے تھے، سراج الحق نے اپنا کردار ادا کیا، کورٹ نے ان کو بلایا، ان کی بات سنی اور سراہا کہ جی وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ لوگ کس کی بات مانیں؟ یہ لوگ تو کسی کی بات ماننے کہتے ہیں جی بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن بیٹھنے سے پہلے پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک دوسرے کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم کس سے مذاکرات کریں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جائے گا کس سے مذاکرات کریں، کیا کریں، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، کبھی وہ لگاتے ہیں، کبھی کسی نے۔ اب ظاہر ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی کہ الیکشن نہ ہو جب تک ان کی ساکھ بہتر نہیں ہوتی۔ دیکھ لیں ہماری جو صورتحال ہے، اس کا نقصان ہمیں اکانومی کو ہوا سب سے بڑا، کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ ایک گورنمنٹ کر کے گئی، انہوں نے خلاف ورزی کر دی، دوسری گورنمنٹ آئی، اب وہ رجیم چینج کے بعد وہ کر ہی نہیں رہی کسی سے، وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب اکانومی کے دن جو ٹف ہو رہے ہیں، جتنے بھی ٹف ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں برداشت کس کو کرنا پڑا؟ مجھے، آپ کو، عام آدمی کو کرنا پڑا۔ اس پر 100% مہنگائی کے جو پہاڑ گرا ہے۔ اب تو لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ یعنی کہ اتنی مشکلات پڑی ہیں کہ وہ تو کسی صورت میں کسی کو برداشت ہی نہیں کر رہے۔ نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے کیا کیا ہمارے لیے، کچھ نہیں، ان کی کوئی پالیسی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کہ اب مانگے تانگے کے ریزرو سے ہم گزارا کر رہے ہیں، کہاں ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کہاں ہم کیا کریں گے، کس طرح الیکشن کروانے کے لیے گورنمنٹ کہتی ہے پر پیسے نہیں ہیں، اگر کروانے ہوتے تو سپریم کورٹ کی بات کرتے، جو بھی آج منتخب ہو گیا مسئلہ اسی وقت حل ہوتا ہو دکھائی دیتا ہے۔ ہم اسی طرح باتیں جیسے آپ نے بات کی نا، کبھی نصر اللہ ہوتے تھے، یا کبھی فوجی حکمران، وہ بھی چھڑی سے بٹھا دیتے تھے۔ اب کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ کون بٹھا، کیونکہ کیا فوجی حکمران اس میں شامل ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، جب بچہ گھر میں بڑا ہو جائے نا، پھر وہ کسی کی بات نہیں مانتے۔ یہ بڑے ہو گئے ہیں سیاستدان، یہ اب کسی کی ادارے کی بھی بات نہیں مانتے، یہ اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں۔
انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ کسی کی بات ماننے کے لیے ہے، یہ بات پہلے ہی مان لینی چاہیے تھا. دیکھ لیں جو پہلے ان کا دھرنا ہوا تھا اس میں بھی ان کو منانے کی پوری کوشش کی گئی تھی، خان صاحب کو منانے کی پوری کوشش کی گئی تھی کہ دھرنا ختم کر دیں، ہم مذاکرات کریں. دیکھیں طاہر القادری صاحب کا دھرنا بھی ختم کروایا تھا اس ٹائم کہ ختم کرتے ہیں، لیکن ملک کو ہم نے مسئلے کو سلجھانا ہے، ملک میں بجائے توڑنا نہیں ہے، اس کو اتنا الجھا نہیں دینا کہ پورا ملک میں افراتفری پھیل جائے. جیسے کہ آپ دیکھو نا، عمران خان ہے، وہ نہ کسی کی بات مانتا ہے، اپنی مرضی کی بات کراتا ہے، لیکن میری تنس میں پورا سال ہو گیا ہے، حکومت نے کسی قسم کی اس کی کوئی بات نہیں مانی اور اپنے ڈگر پہ چل رہے ہیں. حالانکہ اپوزیشن اور حکومت دونوں یہ ہوتے ہیں نا، کمنگ گورنمنٹ ہوتی ہے نا، لیکن اس میں دباؤ، جلاؤ، گھراؤ، پکڑو دھکڑو، گھر توڑ دو. یہ ایک تلی خاص سے نہیں بجی. یہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے پکڑ کے سب کو جیل میں ایک دفعہ یاترا کروائی، سب کو جیل میں بٹھایا، کیس بنوائے، اگرچہ اس کیس کا کسی کا فیصلہ نہیں ہوا. اب سب کو کلین چٹیں مل رہی ہیں، کل شہباز صاحب کو بھی مل گئی، اس کو سلمان شہباز کو بھی مل گئی، حمزہ کو مل جائے گی، سب کو، مریم بی بی کو بھی اس طرح مسئلے دیکھیں حل ہوتے ہوئے ان کے نظر آ رہے ہیں. میاں صاحب بھی آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، کسی ٹائم بھی وہ آنے کے لیے کہ جی ان کو کلیئر چٹ مل. لیکن اس جو لڑائی کی جنگ کی جو وجہ بنی ہے کہ اب مریم بی بی مان ہی نہیں رہی کسی صورت میں. شہباز صاحب کیا کریں؟ شہباز صاحب تو چپ کر کے بیٹھ کے جو پالیسی آتی ہے وہ آگے سے کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نہیں، وہ دیکھ لیں ان کی جو کارکردگی ہے آپ کے سامنے، دیکھیں ان کی کیا کارکردگی ہے. وہ کچھ اپنی بات نہیں، وہ بڑے بھائی کی بات مانیں گے، اس کی پالیسی پر عمل درآمد کریں گے. اس طرح پھر پاکستان غلام شریف کا غلام ہو گیا نا، یہ خاندان شریفہ کے ہم غلام ہو گئے نا. بالکل. آپ دیکھیں یہ ہم پہلے ہی غلام تھے دو خاندانوں کے، اب دو خاندانوں سے چلتے چلتے اب یہ جو آ رہے تھے صاحب کہہ رہے تھے ہم غلام تو نہیں ہیں، یہ غلام نہیں. یہ چلے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سطح پر لے کے، مذاکرات کی سطح پر لے کے جانا چاہیے. آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی پہلے، جیسے آپ کے سامنے جی مساق جمہوریت ہو گئی، ٹھیک ہے. اگر یہ کرنا ہوتا مساق معیشت کرتے، جمہوریت کرتے، کوئی مسئلے کا حل سوچتے. اب تو مساق پاکستان کی ضرورت ہے، مساق پاکستان آپ پاکستان کی ضرورت ہے. دیکھیں اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ ہمیں ہر طرف، ہمارے جو بزرگ ہیں ان لوگوں نے قربانیاں کہاں دی، ان لوگوں نے تو صرف فائدہ ہی حاصل کیا ہے. اصل مسئلہ تو جو عام آدمی جو قربانیاں دے رہا ہے نا، جو عام گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کو بجلی کے بل آتے ہیں، جن کو 60-70% اپنی بجلی کے بل تنخواہوں میں سے دینے پڑ جاتے ہیں، بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، یہ لوگ، ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. ان لوگوں کے مسئلے تو وہ دوسرے مسئلے ہیں. ان کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں، باہر جاتے ہیں. یہ تو جو پاکستانی عام آدمی ہے اس سے پوچھیں اس کے کیا حالات ہیں. اللہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے حکومت نکلنے کے بعد یا گرائے جانے کے بعد کیا غلطیاں کی ہیں جس کی بنیاد پر پوری قوم خمیازہ بھگت رہی ہے؟ ان کی یہ جو چیزیں ہیں کہ انہوں نے، وہ تو ایک آپ کو بات ہے خان صاحب کی، اپنے خان صاحب ون مین شو ہے، اپنی پالیسی اپنی خود ہی لے کے آتے ہیں. خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنے سے بہتر تھا کہ ایسے جو بحران پیدا کرنے کی بجائے وہ سوچ رہے تھے کہ بحران، پاور ہمیشہ ختم نہیں کی جاتی، اپنی طاقت رکھنی چاہیے تھی، ان کو اسمبلیوں کو رکھنا چاہیے تھا، اور اسمبلیوں کو رکھ کے ان سے مذاکرات کرتے، ان کو ٹف ٹائم دینے، اس طرح ٹف ٹائم دینے کہ اپنے ہاتھ کاٹنے کے برابر تھا. اور دیکھ لیں اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا، جیل بھی ہوا ہے اور اپنے بندوں کو بھی مروایا. اور اتنی نہج پر پہنچ گئے کہ جب 9 مئی والا واقعہ ثانیہ بھی دیکھنے آیا، کہ دیکھنے کے آیا جس کی وجہ سے آج تک ہم شرمندہ ہیں سارے کہ کیا ہوا. دنیا بھر میں ہمیں باتیں سننے کو مل رہی ہیں. اب تو باہر کے ملک دوسرا میں، یہ بتائیں جب وزیر داخلہ یہ کہے گا یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے تو پھر کیا رزلٹ ہوگا؟ سر ان کے تو حکومت کیا کرے؟ وہ تو سارے یہ ارطغرل بنے ہوئے ہیں کہ جی وہ سارے ہم ہیرو ہیں، ہم ہیرو بن کے ہم آگے سے ایک دوسرے کو، اس کو نیچا دکھا دیں، اس کو نیچے اوپر کر لیں، اس طرح کر لیں. یہ اس طرح نہیں چلنے والا، اس طرح ملک نہیں چلے گا، اس طرح ملک کو نقصان ہوگا. پاکستان ہے تو ہم ہے، ہم سب ہیں. یہ نہیں سوچتے. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا یہ معاشی حالات ہے اس وقت، یہ کس طرح کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ سر معاشی حالات کے لیے پاکستان میں سب سے پہلے تو جو تمام سیاستدان ہیں ان کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا، عام عوام کے لیے سوچنا ہوگا. ایک عام طبقے کا جو لوگ ہے ان کا جو اصل مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے ایک آٹا روٹی ہو گیا، بجلی کے بل ہو گئے، بچوں کے اسکول ہو گئے، اسکول کی فیسیں ہو گئی. عام گھر کا یہ مسئلہ ہے. جب تک سیاستدان اس مسئلے کے اوپر جو ہے پہ نہیں سوچیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے
تب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. پاکستان کا معاشی صورتحال اسی صورت میں حل ہو سکتی ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی گورنمنٹ لائی جائے, کوئی ایسے جو اکنامک ماہرین کو لایا جائے جو جہاں پر آ کے پاکستان کی ترقی کے اندر نمایاں کردار ادا کریں. ایسی پالیسیز کو لایا جائے جیسے پروڈکشن کے پالیسی, ہماری فیکٹریاں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں, ہمارے ایکسپورٹ لیول جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہے, اور ایون کہ یہاں کے پاکستان کے جو بیرون ملک سے ہمیں آرڈر ملنا بند ہو گئے ہیں. اگر ہم آئی ٹی انڈسٹری کی بات کریں, فری لانسرز کو اس ٹائم یہ پچھلے دنوں انٹرنیٹ جو بند ہوا ہے اس میں اتنا انہیں اربوں کا نقصان ہوا انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے. پاکستان کے فری لانسرز کو آرڈر نہیں دے رہے بیکاز کہ جو لوگ ہیں باہر کے جو آرڈر دینے والے لوگ ہیں, جو جیسے ویسٹرن کنٹریز ہیں, وہاں کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے حالات سٹیبل نہیں ہیں, نارمل نہیں ہیں. جب تک اس ملک میں حالات نارمل نہیں ہوں گے, انڈسٹریز نہیں چلیں گی, تب تک جو ہے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے, تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ عام عوام کیا چاہتی ہے. دیکھیں اس ٹائم چل رہی ہے پاکستان میں انا کی سیاست. انا کی سیاست اس نیچ پہ پہنچ چکی ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کے قریب آنے والا ہو گیا. ہمیں لگنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید کوئی ایسا خدا نہ خاص اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کوئی ایسا سامنا پیش آ جائے, لیکن کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسی قوت آنی چاہیے جو سب کو بٹھا دے. اس ٹائم بٹھا کر مذاکرات کی طرف جائیں اور الیکشن کی طرف جائیں. یہ دیکھیں الیکشن کا سال ہے, الیکشن ہونے ہیں, اور جب تک الیکشن نہیں ہوں گے کسی ایک پارٹی کو یا 2-3 پارٹیز کو پوری طاقت کے ساتھ پارلیمنٹ میں طاقت نہیں ملتی, تب تک پاکستان کے حالات نہیں بہتر ہوں گے. دیکھیں عمران خان کی سیاست ہے, یہ کیا الیکشن کو چھو بنتا ہے جس کی بنیاد پر پیسہ آ جائے گا؟ نہیں, پیسہ تو گورنمنٹ کے پاس ہے, الیکشن کروایا جا سکتا ہے, لیکن اس ٹائم جو کہتے ہیں سیاسی کارڈ جو ہے, جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے پاس سیاسی کارڈ یہ ہے کہ انہوں نے بیسیکلی انہوں نے حکومت میں ہے اس ٹائم ان کے پاس, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پی آر اتنی, ان کی یعنی کہ ساکھ اتنی خراب ہو چکی ہے مہنگائی ڈبل ہونے کی وجہ سے کہ عام عوام انہیں ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. جب یہ گورنمنٹ میں جائیں, جب یہ الیکشن میں جائیں گے, پی ڈی ایم جماعتیں الیکشن میں جائیں گی, فیس کریں گی ان کے نمائندے جا کے گراؤنڈ لیول پر, تو ان کے کارکن, ان کے اپنے ہی ووٹر ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. دیکھیں عمران خان کی گورنمنٹ جب گئی تو پیٹرول کہاں تھا, ڈالر کہاں تھا, آٹے کا ریٹ کہاں تھا, چینی کا ریٹ کہاں تھا, اور بجلی کا ریٹ کہاں پہ تھا. اور جب یہ اب ڈبل ہو گئے ہیں, جب یہ الیکشن میں جائیں گے, عمران خان کو, یہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ایج ہے اس بات کا کہ جب وہ الیکشن میں جائیں گے عوام نے اپنا غصہ, مہنگائی کا غصہ الیکشن کے ووٹ کی پرچی سے نکالنا ہے. لہٰذا اب یہ بتائیں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے, اس کے بعد عمران خان کی جو لوگوں میں مقبولیت وہ کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے؟ دیکھیں جی اس واقعے کے بعد جو صورتحال ہے, مقبولیت تو آپ کہیں گے کہ خان صاحب کی ابھی کم ہوئی, یہ تو نہیں کہا گیج کیا جا سکتا اس طرح کہ جی ان کے گھر کے باہر رش کم ہو گیا. یہ تو گرفتاری کے ڈر سے لوگ ادھر ادھر ہوئے ہیں. یہ تو لوگوں میں ایک اگریشن تھا, وہ انہوں نے اس طرح جو کیا, یا جو بھی صورتحال ہے اس کی وہ کہتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے کہ جس طرح مرضی ہو, لیکن لوگوں کے وہ اس طرح نہیں کم ہوا, ان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی. لہٰذا یہ دیکھا نا, اگر پی ٹی آئی کا ورکر, آپ دیکھیں یا میری بات سنیں, پی ٹی آئی کا ورکر یا پی ٹی آئی کے جو اگریسو لوگ تھے وہ اگر نکلتے, وہ مسلم لیگ نون کے خلاف نکلتے, وہ پیپلز پارٹی کے خلاف نکلتے, مولانا فضل وہ فوج کے خلاف کیوں نکلی؟ یہ کوئی ڈیزائن تو نہیں؟ یہ بالکل عجیب طریقے سے, جس کا افسوس ہے, یہ ایسے پاکستانیوں کو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہم نے آج تک اس طرح اپنی زندگی میں نہیں کبھی دیکھا کہ اس طرح لوگ نکلیں اور پورے پلان کے تحت اس طرح کر کے جانا, کینٹ کی سائڈ پر احتجاج کریں, کھڑے ہو کے جتنا مرضی کریں, سڑکیں بلاک کریں, اس طرح کریں, اس طرح توڑ پھوڑ تو نہیں کرنی چاہیے. سر اس میں میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ اس کے پیچھے دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا, وہ اپنے عوام کو کنٹرول کرتا ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں اپوزیشن میں جاؤں گا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. صحیح بات, ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ خطرناک ہوا, انہوں نے عوام کے دلوں میں بات ڈالی, کی آزادی کی بات ڈالی, لیکن خطرناک ہوتا تو حکومت کے لیے ہوتا نا, جی یہ فوج کے لیے کیوں ہوا؟ لیکن وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی عوام کو پش کیا, اتنا انہوں نے انکریج کیا کہ وہ جب انہوں نے گرفتار کیا, کالر سے پکڑ کے جب سیٹ کے لے کے گئے, انہیں گاڑی میں ڈالا, تو جو ان کا کارکن تھا, ان کے عام عوام جو ان کے چاہنے والے لور سے, بیسیکلی وہ ایک سٹار تو ہے نا, اس قوم کے لیے ایک سٹار ہیں بیسیکلی. تو آگے وہ سیاستدان بھی, پھر پاپولر سیاستدان بھی ہیں. جب ایک بندے کو اٹھا کے انہوں نے ایسے جیل میں ڈالا, انہوں نے بختر بند گاڑی میں ڈالا, تو عوام غصے میں آ گئی, لیکن ان کو اس ٹائم کنٹرول کرنے والا موب کو کوئی نہیں تھا. جو اس ٹائم عوام نکلی ہے باہر, اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ وہاں موجود ہوتی, انہیں کنٹرول کرتی اور ادھر نہ لے کے جاتی, یہ ایک پروٹیسٹ ارینج کرتے, یہاں لبرٹی میں اکثر بھی کئی دفعہ ہوا, بڑا پرامن انہوں نے کیا ہے,
یہاں بیٹھ جاتے, کہیں دھرنا لگا دیتے, کہیں ادھر جانے کور کمانڈر ہاؤس سے کافی کچھ کلومیٹر پہلے کہیں دھرنا لگا لیتے, پروٹیسٹ کرتے رہتے. تو اب ان کا کہنا یہ ہے جی وہاں پہ کوئی شرپسند ناصر آ گئے ہیں, انہوں نے کیا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کا دعویٰ ہے, لیکن لوگ اس میں مشتل بہت تھے. لوگوں نے اپنا جو غصہ تھا, غبار تھا, مہنگائی کا غبار نکال لیں, پاکستان میں ناکامیوں کا غبار نکال لیں, انہوں نے عوام نے اپنا غصہ وہاں نکالا. یہ صاحب اب یہ بتایا نا, جی جی کور کمانڈر ہاؤس جو ہے, جی جی آپ بھی گزرے ہیں, ہم بھی گزرتے ہیں, جی جی وہ ایک قسم کا پروٹیکٹ ایریا ہے کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا. جی بالکل. لیکن جب یہ حملہ ہوا, کیا پولیس کا, فوج کا یہ فرض نہیں تھا ان کو روکتے, ان کو سیدھے آپ جانے دیا, دیکھیں ان جی کو یہ سب تو کچھ کرنے آپ دیا کی گیا. بات بالکل ٹھیک ہے. کینٹ کے علاقے میں پہلے چوکیاں ہوتی ہیں, ہاں. روکنا ہاں. چاہیے ان کو, پھر پولیس کو روکنا چاہیے. پولیس نے جو آپ بات کریں گے کہ کیونکہ ادھر کوشش تو کی ہے ہر کسی نے روکنے کی, ان کو جو ایک لمٹ سے پہلے چوکیوں پر روکنے کے لیے, لیکن یہ لوگ پتھراؤ کر رہے تھے, جس طرح بھی کر رہے تھے, ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے تھے اور غصے میں نکلتے جا رہے تھے. اس صورتحال میں اگر دیکھیں پاک فوج کی جانب سے کبھی ان پر گولی نہیں چلائی. عوام ہے, عوام کی حفاظت کے لیے, تو عوام کو آگے سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جس طرح بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. نہیں لحاظ دیکھو نا, اگر تو عمران خان کو پکڑنا ہے تو پاکستان چھوڑ کے وہ ہندوستان کی پولیس بلا لیتے ہیں, صاحب آ جاؤ. اب دیکھیں یہ اتنا بڑا انسٹنٹ ہے. اب دیکھیں جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ اپنے بات پر پریشان ہیں. اب یہ بندے کی نفسیات ہے, وہ جذباتی ہوتے ہیں تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. کئی قسم کے ہوتے ہیں, کئی بندے کنٹرول کرتے ہیں اپنے جذبات پر, کئی نہیں کر سکتے. اتنا نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے قائد نے ان کو اتنا کر دیا کہ جی آپ مادر پدر آزاد ہیں. یہ ایک رہنما کی, ایک لیڈر کی ہوتی ہے کہ اس کو سکھاتا ہے کہ کس طرح رہنا ہے, کس طرح اعتدال میں رہنا ہے, سیاست کس طرح کرنی ہے, لڑنا ہے, جھکنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ وہ آپ دیکھ لیں پہلے لیڈر اس طرح کوئی نہیں اس طرح کرتا تھا. یہ ایک عجیب سی ہے جو سائیکی ہے ان کی. وہ لوگ اتنے زیادہ لوگ, وہ زیادہ آپ جو کہیں گے نا کہ پورا ملک اٹھ کے آ گیا, پورا کتنے لاہور میں کتنی 2 کروڑ 1.5 کروڑ عوام ہے, 1.5-2 کروڑ عوام میں کتنے بندے, 400 بندے جو جناح ہاؤس میں داخل ہوئے, 2-2.5 ہزار بندہ ہوگا جو باہر ہوگا. اتنا پورا لاہور تو نہیں اٹھ کے گیا. یہ تو صرف 1% بھی نہیں بنا. یہاں پہ میں بات ایڈ کر دیتا ہوں. 4,000 تو وہ تو سہولت کار بھی اب گرفتار ہو رہے ہیں نا پیچھے سے. یہ سیکیورٹی فیلئر بھی کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں لاہور ایک بڑا شہر ہے. دیکھیں آپ کو صبح سے کالز چل رہی ہوں گی, عمران خان گرفتار, ایکشن کا بھی, رد عمل کا بھی پتا ہوگا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, پولیس کو, ان سب کو پتا ہوگا کہ انہوں نے آج پروٹیسٹ کرنا ہے, ان کو پکڑا گیا. ہماری وہ کہاں گئی نہیں, جس کا کلیم ہے کہ سیکیورٹی فیلئر تو ہے سر, یہ سیکیورٹی فیلئر ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جوڈیشل تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس ملک کا سر المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں وہ فائلوں کی نظر ہی ہو جاتی ہیں, ان کا اینڈ ریزلٹ کبھی نہیں آیا. ہمارے لیے یہاں پہ ٹیسٹ کیس کبھی نہیں رکھا گیا, کبھی کوئی ایسا یہ نہیں ہوا کہ جی ایک واقعہ ثانیہ ہو گیا, اس کے اوپر جو ہے نا تحقیقات کر کے آئندہ سے مثال بنایا جائے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو. ایک تحقیقات ہوتی ہیں, ریسرچ سٹڈیز ہوتی ہیں, یہاں ہمارے ملک میں یہ کمی ہے ان چیزوں کی. اچھا لہٰذا آپ کو کوئی جلدی ہے اور آپ بار بار یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے یہاں بٹھایا جا رہا ہے. یہ نہیں میں نے جانا, بات سنیں, آپ یہ بتائیں کیونکہ آپ تو اسپاٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور میں جب بھی کال کرتا ہوں آپ دفتر میں یا کسی اسپاٹ پہ ہوتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پنجاب کی پولیس ہے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں جن کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے, وہ غیر قانونی اس وقت وزیر اعلیٰ بھی ہیں, اور سارا سسٹم جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی دیے جا رہے ہیں. تو کیا ان کو جب ابھی عمران خان پہ حملہ کرنا ہو تو ان کو ہر چیز میسر ہے, لیکن جنہوں نے بلوا کیا ہے, جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے, اس موقع پر جو کہ کئی گھنٹوں جاری رہا ہے, نہ پولیس آئی, نہ فوج آئی, نہ رینجر آئی, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ سازش. دیکھیں جی, سی ایم صاحب نے خود ایڈمٹ کیا اپنی پریس کانفرنس میں, ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ میں نے خود منع کیا تھا کہ گولی نہیں چلانی. اب جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلانی, کسی کو مارنا نہیں ہے, نہیں کرنا, کچھ کہنا, تو اس کا مطلب انہوں نے چپ کر کے نہیں, چیف منسٹر نے کہا چلاؤ گولی, نہیں, چیف منسٹر نے کہا, چیف منسٹر نے کہا کہ اب آرڈر, اور عامر بھی اب آرڈر ہے. اچھا اب کیا, اب آرڈر, یہ پہلے نہیں. آپ پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں گے, پہلے انہوں نے نہیں کہا, پہلے کہتے ہیں میں نے کہا تھا, اور وہ اس وقت میرا کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا کسی پہ گولی نہیں چلانی, کسی کو مارنا نہیں, پیٹنا نہیں ہے.
تو جب یہ صورتحال تھی، ورنہ تو ایک منٹ پنجاب پولیس کو آپ کو جانتے ہیں، ہرن کو ہاتھی بنا سکتے ہیں، ہاتھی کو ہرن بنا سکتے ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے روکنا۔ اب جو ہے کہ اس طرح وہ صورتحال ہے، یہ اس ٹائم منع کیا تھا کہ گولی نہیں چلانی، ان کو دیتے تھے۔ اب یہ تو ایک دم اچانک جیسے چلیں، اب کسی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ جا کے جناح ہاؤس پر ایک دم حملہ کر دیں گے یا جا کے عسکری ٹاور پر حملہ کر دیں گے۔ یہ تو گروہ آتے تھے اور آ کے اس طرح حملہ کرتے تھے۔ گاڑیاں کتنی جلائیں، اب لاہور میں 112-13 کے قریب گاڑیاں جلا دی ہیں۔ یہ بہت نقصان، یہ بہت نقصان ہے۔ آپ دیکھ لیں 6 ارب روپے کا تو ابھی کلیم مان رہے ہیں جو کینٹ سے اس سائڈ پر، جو کینٹ والی سائڈ پر جو ہوا ہے، جس طرح ہوا دوسرے علاقوں میں، وہ بھی کلیم اکٹھا کر رہے ہیں۔ میرا کوشچن وہی بھی ہے کہ یہ ایک سازش ہے، یہ ایک منصوبہ ہے کہ عمران خان اور فوج کو لڑایا جائے، تو اس کے بینیفیشری کون ہو سکتے ہیں؟ اس کے بینیفیشری ملک سے باہر ہی بیٹھے ہوں گے جن کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ دیکھ لیں جو بھی کر رہا ہے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستانی تو نہیں نقصان پہنچا سکتا، پاکستانی تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس طرح کیا ہونا چاہیے۔ جو اس طرح یہ واقعہ ہوا، اس طرح کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح اکسا کے کس طرح کر کے تھوڑی عام آدمی تو اس بارے میں دیکھیں وہ گھروں میں ہی تھے۔ یہ تو جو بندے نکلے ہیں جو اکسانے کے لیے، وہ آپ دیکھیں اس کی تحقیقات کریں، جوڈیشل جو کمیشن بنایا جائے، جو جوڈیشل انکوائری ہو، اس میں صاف پتہ چل جائے گا کہ کون سے پولیس کو آرڈر کب دیے، پولیس کو اس وقت تک آنے نہیں دیا کینٹ میں، پولیس کو کون روکے رکھا۔ یہ جو سامنے ہیں وہ محرکات وہ بھی تو سامنے آنے چاہیے کہ پولیس کو کیوں نہیں اینڈ تک بھیجے۔ جو ایک ڈی آئی جی زخمی ہیں جن کی آنکھ ہو گیا، علی رضا صاحب، ان کو بھی بڑا نقصان پہنچا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان کو ساری چیزوں کو جج کرنا چاہیے۔ پولیس آئی ہے بعد میں آئی ہے، لیکن اگر آگے سے حملہ ور پتھر مارتے تھے۔ آپ دیکھ لیں زمان پارک پہ 2-3 دفعہ انہوں نے ٹرائی کی، تینوں دفعہ اتنے پتھر مار کے لوگوں کو زخمی کرتے تھے۔ ایک تو ظاہر ہے وہ جو لوگ تھے جو ایسے شر پسند تھے، عناصر تھے جنہوں نے نقصان پہنچایا، تو وہ اسی طرح تھا۔ اب ظاہر ہے انہوں نے ایک دفعہ، اب دیکھیں اب سارا کلیئر کروایا زمان پارک کو ان لوگوں سے، وہ لوگ کدھر گئے، سارا کلیئر ہو گیا۔ اب پولیس آ کے ناکے لگا کے بیٹھے، آپ کہہ رہے ہیں 4000 بندہ۔ اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جائیے گا نہیں، یہاں رہیے گا، آتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد۔ جناب امجد اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے یہاں پر موجودہ سیاسی صورتحال کی، تو یہی ہمارا موضوع ہے، یہی ہمارا پروگرام ہے۔ ہر چینل پہ، ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی کہ پاکستان کے یہ حالات کب بہتر ہوگی۔ میں آپ سے ملتمس ہوں، آپ قوم کو بتائیں کہ پاکستان اس وقت جس عذاب میں ہے، جس پریشانی میں ہے، جس طرح آگ لگی، اس کو کیسے بجھے گی؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے جن حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں بہت سارے عوامل ہمارے اندرونی بھی ہیں اور کچھ اس میں ہمیں بیرونی بھی نظر آتے ہیں۔ کہ یہ ساری ملی جلی کیفیت ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کو صرف آپ اندرونی عوامل نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ نے کہا کب تک ہوگا، دوسری بات ہے میرے خیال میں، میری رائے میں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 4 سے 6 مہینے میں ہم بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، لیکن ابھی مزید اتنا ٹائم لگ جائے گا۔ اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور بہت سے جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، وہ ہونی ہیں اور وہ ہو رہی ہیں۔ اور یقیناً دیکھیے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں، سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ جب ہم استحکام کی طرف جاتے ہیں نا، ملک کی استحکام کی طرف، تو اس کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے، سب سے پہلی بات وہ ہوتی ہے کہ آپ کا سیاسی استحکام ہے ملک کے۔ تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 مہینے ابھی مزید لگیں گے۔ کیا سیاسی استحکام ڈنڈے سے ہوتے، پستول سے اور گولی سے ہوتا ہے؟ دیکھیے جب سیاست میں ڈنڈا سوٹا، گولی اور زور ڈال دیا جائے نا، تو پھر اس کو اپنی جگہ پہ واپس لانے کے لیے آپ کو ڈنڈے سوٹے سے جواب دینا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو پھر ڈنڈا سوٹا اور گولی حاوی ہو جاتی ہے، اور وہ ایک نیا کلچر بناتی ہے جو کہ کسی بھی صورت، کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کے لیے اور کسی بھی ملک کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ وہاں پہ صرف پھر وہی پرویل کرتا ہے، وہی زندہ رہتا ہے اور وہی آگے چل سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، جس کے ہاتھ میں گولی ہوگی، جس کے ہاتھ میں سوٹا ہوگا۔ یہ 4 چیزیں آپ نے کہی ہیں۔
अगर अदरवाइज आम आदमी की तरह मैं भी, आप भी, या और देखने वाले सुनने वाले जिनके हाथ में डंडा नहीं है, जिनके हाथ में सोटा नहीं है, जिनके हाथ में गोली नहीं है, ठीक है, वो कैसे जिंदा रहेंगे? उनके लिए तो कोई स्पेस नहीं रह जाती। उनके लिए स्पेस बनाने के लिए जरूरी है कि जिनके हाथ में डंडा हो, जिनके हाथ में सोटा हो, जिनके हाथ में गोली हो, उनसे वो डंडा सोटा गोली छीन ली जाए, उनसे वो वापस ले ली जाए और सबको आराम सुकून से और प्यार से रहने का दर्स दिया जाए। नहीं अमजद भाई, जैसे कि हमारे वजीर दाखिला है, वो तो इमरान खान या तुम रहोगे या हम रहेंगे, ये बात किधर गई? ये बात वही है जो मैं आपसे कह रहा हुकूमत को तो ये चाहिए कि वो एंगेज करे, यस, वो ये बात वो ठीक रास्ता है, बनाए, ये बात आपकी मुज़ाकरात ठीक करें। लेकिन ये हुकूमत है, ये कहती है ये हम रहेंगे, ये पहलवान नहीं है, नहीं, ये खड़ा है। ये यकतरफा नहीं है ना। मैंने आपको पहले बात की है, ये बात गलत है, ये नहीं कहनी चाहिए। बतौर वजीर दाखिला उनको ये बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि उनकी हुकूमत के ऊपर किस तरह से दूसरी तरफ से हम ये बात करें। चले हम वजीर दाखिला का आपने नाम लिए, मैं कहता हूँ जी कि वजीर अपना दूसरी तरफ इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब जब ये कहें कि मैं किसी चोर के साथ, किसी डाकू के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठूंगा, तो कौन मुज़ाकरात करेगा? अब मसला ये है कि वो समझता है ना हाँ, कि ये डाकू है, चोर और लुटेरे हैं, वो इसलिए नहीं बैठता। वो साबित करे कि हम चोर और डाकू लुटेरे नहीं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो साबित करे कि ये चोर और डाकू लुटेरे हैं। हाँ। जो इल्जाम लगाने वाले को साबित करना चाहिए ना। अगर वो साबित कर दे तो अवाम तो फिर उसके पीछे और भी होगी ना, मजीद होगी। अच्छा, लेकिन अगर वो सिर्फ बयानबाजी उसने करनी है, अब तक जितने बयान हमें नजर आते हैं, जितनी भी चीजें नजर आती हैं, उनमें से तो वो वापस तो ले लेते हैं। वो फिर वो उन्हीं चोरों डाकुओं के साथ बैठ भी जाते हैं। उसको गोलियां मार दी गई, किसको? उसके घर की तलाशी इस तरीके से ली गई है। किसके घर की तलाशी गया? किसके घर? ज़मान पार्क में। किसके द्वारा? ज़मान पार्क। किसने ली है तलाशी? इस हुकूमत कब हुई है तलाशी उसके घर की? तो इतने लोग वहां पे कब लिए तलाशी? आप मुझे बताएं। अभी तक देखिए, शेल जो चले वो बाहर सड़क पे चले, ठीक है। और वहां पे किस वजह से? वहां पे सिर्फ शेल नहीं चले, वहां पे सिर्फ शेल नहीं चले, वहां पे गुलेले भी चली, वहां पे पत्थर भी चले, वहां पे गोलियां भी चली, वहां पे बाकी सारा कुछ। ये मौका क्यों आया? क्यों आने देगा मौका? ये मौका क्योंकि हुकूमत जो है, ये इस पे अगर आप मुझे उस तरफ लेके जाते हैं तो मैं फिर आपसे देखिए, बात ये है कि जब एक कानून की हुक्मरानी, जिसकी मैं फर्ज करें तबलीग करता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून आके मुझे कहे आपके ऊपर ये इल्जाम है, आप इसकी सफाई दे, तो मैं कहूँ मैं क्यों सफाई दूं? आप होते कौन है मुझसे ये बात करने वाले? मैं तो कानून से बालातर हूं। तो फिर क्या होगा उसका? फिर इंतशार होगा, फिर लड़ाई होगी, फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ और मैं इस तरह अपने लोगों को इकट्ठा कर लूं कि जी आ जाओ मेरे ऊपर, मुझे सवाल करने के लिए लोग आ रहे हैं या मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, दूसरे लफ्जों में ये कह लें, तो वो इकट्ठे हो जाए और वहां पे क्लैश हो, और उस क्लैश में 5 दिन के 4 दिन के, मैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बाहर क्या हुआ, उसमें आप मुझे बताइए कितने कारकुन जख्मी हुए थे? सैकड़ों जख्मी हुए। मुझे नाम बताएं, मुझे 10 बंदों के नाम बता दें, कौन से 10 बंदे जख्मी हुए थे वहां पे? मैं आपको 150 बंदों के, 150 पुलिस वालों के नाम बता सकता हूँ। अच्छा, पुलिस वाले हुए हैं, लोग नहीं हुए। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि वो यही तो आपसे कर रहे हैं। मैं किसी को नहीं कर रहा। नो, मैं किसी को नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूँ, देखिए बात ये कि उस वक्त ये था कि वो पुलिस वाले वहां पे गए। आप मुझे बताइए, पुलिस जख्मी हुई है, कारकुन नहीं हुए? नहीं हुए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। बड़ी बात, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि नहीं हुए। इंकशाफ किया है, मैं इंकशाफ नहीं कर रहा, बाद में हुए करने पर देखिए, बाद में जरूर हुए। अगला जो मुजाहरा हुआ था, इhtजाज हुआ ना नेक्स्ट में, उसमें जरूर कारकुन भी जख्मी हुए, लोगों को गोलियां भी लगी। ये दो चीजें मिक्स ना करें। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जब आपने जिसका जिक्र किया कि ज़मान पार्क के पास जो कुछ हुआ, उसमें कोई कारकुन, मेरा ख्याल 2 या 3 बंदे थे जिनको वो पत्थर लगे थे। अदरवाइज पुलिस के पास तो कोई असले नहीं था वहां पे जाने के लिए। आप मुझे एक चीज बताएं, आप मुझे बताएं कि अगर कोई इदारे से मुराद ये है कि कोई पुलिस हो, रेंजर्स हो, फौज हो, जिसके पास पूरा असला मौजूद है, जिसके पास हथियार मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, किसी के घर अगर वो यहाँ से फर्ज करें किसी के भी घर जाके किसी को वो पकड़ना चाहती है जोर से, जबरदस्ती से, तो कोई रोक सकता है? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। तो वहां पे क्यों नहीं पकड़ा जा सका? कोई नहीं रोकता। तो वहां पे क्यों नहीं रोका जा सका, पकड़ा जा देखो सका? मेरी बात सुनो, ज़मान पार्क में क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? उसकी वजह बताएं। हर बात जो है ना, हाँ, इसके पीछे कुछ लोगों की बातें हैं, हाँ, कुछ लोगों के इशारे हैं, हाँ, कोई लंदन प्लान है, कोई कहीं बैठ के बातें कर रहे हैं, कहीं से तीर फेंक रहे हैं, कुछ कई मामला ऐसे करते हैं जिसकी बुनियाद पे ना परेशानी बढ़ती है। मैंने आपसे अब ख्वाहिशात पे, ये ख्वाहिशात पे ये सब कुछ हो रहा है।
مریم کی خواہش ہے, نواز شریف کی خواہش ہے کہ اس کو پکڑو, اس کو جیل میں ڈالو, اس کو فلاں کرنا ہے. یہ ایک لندن پلان اس سے پہلے کس کی خواہش پہ ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے کس کی خواہش پہ ہو رہا تھا؟ جب سے چلے ہم خواہشات کی اگر بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک سال سے, جب پچھلے ایک سال سے پہلے کس کی خواہش پہ ہو رہا تھا؟ جس پہ حکومت الٹائی گئی ہے نا, اس کے بعد کی بات کریں نا. نہیں, اس سے پہلے کی کیوں نہ کریں, وہ پاکستان نہیں چلو کریں آپ. اس کے پہلے کیا ہو رہا تھا جس کی بنیاد پہ کوئی کتنے لوگ مرے, کتنے لوگوں پھینٹی لگی, کس کے گھر میں آپ نے وزیر داخلہ کا ذکر کیا ابھی تو مجھے بتائیے وہ کس جرم میں اندر رہا؟ جیل کی وہ اس کوٹڑی میں جس کو ڈیتھ سیل کہتے ہیں, اس میں کس جرم میں تھا وہ ہیروئن کے چکر. وہ کیا بنا اس کیس کا؟ نہیں جو کچھ بھی بنا وہ بھی آپ کے سامنے, میرے سامنے. میری بات بدلنے والی بات ہوگی نا, وہ بدلا لے گا. میں بات آپ کی, میں اس بات پہ آ جاتے ہیں, اس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ آپ نے کہا کہ کس نے کیا, میں نے کہا کہ جی کس کی خواہش پہ ہوا. وہ کسی کی خواہش پہ ہوا تھا, کسی نے کہا تھا کہ میں نے اس کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے یہ بات. اچھا, دوسری بات, نواز شریف اندر گئے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد مریم بھی, اس کے بعد زرداری, اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے, میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. یہ تو سارے کرپشن میں گئے نا, لٹیرے تھے, لوٹنے والے تھے, اس لیے گئے. ان معصوموں کو تو نہ پکڑے جو کہ سیاسی کمزور ہوتے ہیں. الزامات کے اوپر گئے نا. ابھی جو عمران خان صاحب جس دن گرفتار ہوئے تھے, 9 تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں, کس الزام میں ہوئے تھے؟ وہ یہ کیا نام ہے, یہ جو القادر ٹرسٹ کیا ہے, کیا دیکھو مجھے یہ بتاؤ. میں آپ کو بتاتا ہوں نا. نہیں دیکھو آپ میری بات سنیں, اس کیس کو ساری دنیا جانتی ہے. ہاں میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ اچھا, مسئلہ یہ ہے جو اصل اس کا محرک ہے اس کو پکڑا نہیں گیا, اس کو ساتھ گیا. دیکھیں یہ ملک ریاض والی بات تھی, ملک ریاض کی بجائے وہ عمران خان کی طرف, ایسا نہیں چلے گا. نہیں جمپ نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا, پوچھا یہ کہ وہ الزام کیا تھا عمران خان پہ؟ القادری ٹرسٹ کی بات. کس چیز کا الزام تھا؟ کرپشن کا الزام تھا. میں چلے آسانی کر دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں جس پہ جو کرپشن کا الزام تھا نا, کرپشن کا الزام زمین لے لی نا. وہ ثابت ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں نا. ثابت ہونا یا نہ ہونا, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ تو کرپشن کے الزام میں تھے, ان میں سے بھی کوئی ثابت نہیں آج تک ہوا. ٹھیک ہے, وہ بھی کرپشن کے الزام میں تھے, اندر رہے. اگر یہ عمران خان صاحب کو کرپشن کے الزام میں وہ کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ بلاتا ہے تو ان کو جانا نہیں چاہیے وہاں پہ. جب بھائی ہماری یہ سیاسی گفتگو جاری رہے گی, ہم اسی طرح نوک جھوک کرتے رہیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جائیے گا نہیں کہیں. امجد اقبال صاحب, آپ جو القادر ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں نا, جی جی, آپ قوم کو بتائیں یہ کیا ہے, میرے علم بھی اضافہ کریں. دیکھیں یہ میں ایک بات تو احسان ناز صاحب, سیدھی بات ہے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ الزامات ہیں ابھی تک, وہ بھی پہلے بھی الزامات ہیں, اب بھی الزامات ہیں. نہ وہ کچھ ثابت ہوا تھا, نہ یہ ابھی تک کچھ ثابت ہوا. کل کو ثابت ہو جائے, وہ ثابت ہو جائے, یہ ثابت ہو جائے, جو ثابت ہوگا وہ جس کے اوپر ثابت ہوگا وہ مجرم ہوگا, یہ ہمیں ماننا چاہیے. لیکن پہلے لوگ جو گرفتار ہوئے تھے وہ بھی الزامات پہ اوپر ہوئے تھے, اور ان کی انویسٹیگیشن جو بھی سلسلہ چل رہا تھا, اور ان کی طلبی بھی ایک کرپشن کے الزام کے تحت ہی تھی. یہ بات ہمیں سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے. جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ جی کہ آپ عدلے کا بدلہ, یا ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کیس کوئی نہیں ہے, وہ تو فلاں کیس ہے, فلاں, وہ ان کیسز نہیں, میں جس میں اسپیسیفک گرفتاری ہوئی ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں. وہ آپ کو یاد ہوگا ایک سپریم کورٹ میں ایک کیس چلا تھا جس میں 450 ارب روپے کا جرمانہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس میں ایک پہلی قسط جمع ہونی تھی جو سپریم کورٹ میں 60 ارب روپیہ. ٹھیک ہے, یہ تو ایک حصہ ہے اس بات کا. سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنا تھا. نہیں, وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں آئے گا. ویسے وہ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر کلیم بنتا ہے یا نہیں بنتا, اس کے اوپر بھی 2 حکومتوں کے کیسز ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. سندھ حکومت کا اور وفاقی حکومت کا کلیم ہے, پیسے ابھی تک وہیں پڑے ہیں, وہ یہ اس کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا. لیکن وہ معاملہ کیا تھا, جو اس میں عمران خان صاحب کے اوپر کیا الزام آ رہا ہے, عمران خان صاحب کے اوپر اور ان کے جو اس وقت کے جو بہت خاص آدمی تھے شہزاد اکبر صاحب, ان کے اوپر وہ کیس یہ ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے, اس نے وہاں پہ 60 ارب روپیہ ریکور کیا تھا کہ جناب یہ
यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए नाजायज पैसे आए हैं और ये पाकिस्तान स्टेट के पैसे हैं। किसने ठीक है। किसके कौन लेके गया था? अभी मैंने आपको बता देता हूँ ना, अभी बताता हूँ आपको, आप हौसला तो रखे ना। हौसला बहुत नहीं हौसला रखे, मैं आपको बताता हूँ पूरा केस। उसमें जब वो वहां पे शहजाद अकबर ने एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वहां पे की थी कि ये 60 अरब जो है जो पाकिस्तान जाना है, ये जनाब ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक, और ये एडजस्टमेंट होगी उस 450 अरब के जुर्माने के इवज पहली किस्त के तौर पर। मलक रियाज वाली आपके सामने सारी सूरत हाल ना, ठीक है ना। वो आप मुझे ये बताइएगा कि वो इनके ऊपर क्या इल्जाम है कि जी वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेट के पैसे थे, वो किसी के जुर्माने में चाहे वो मेरे हों वो क्यों एडजस्टमेंट किए जा रहे थे। और इनके ऊपर इल्जाम है कि आपने अलकादर ट्रस्ट की जो 450 कनाल की एक अराजी है और 50 कनाल का एक अराजी है और उसके अलावा कैश है, वो आपने ये डील करवाने के लिए थे। आपके पास इसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है। ये जो अलकादर ट्रस्ट आपने बनाया हुआ है ना सारा, इसमें जितने भी पैसे ये वो सारे सिलसिले, असल में ये है कि जी किक बैक्स आपने लिए हैं, इल्जाम ये है। अब ये साबित होता है नहीं होता, पेश हो वहां पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। और क्या ये छोटा मतलब कि आप समझते 60 अरब रुपया में मामूली सी रकम है तो इसको वो जिसके मर्जी खाते में डाल दें? शरीफों के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, शरीफों का इसके तल्लुक क्या है इस केस से? उनका वो मैं कहता हूं कि जी आप उनके ऊपर जितने आपने किए हुए हैं ना वो उनको साबित करें, होना चाहिए उनके ऊपर भी। अगर वो साबित होते हैं तो वो भी मुजरिम है। अगर ये नहीं, इसका ये देखना बात ये कि जब ये हम ये करते हैं कि वो भी करप्शन करते हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया अलकादर टेस्ट, ये मनी ट्रेल, ये वो सारा सिलसिला। मैं आपका मशकूर हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे भी समझा दिया। जी जी। अब मसला ये है कि इस वक्त अगर दफा 144 लगी है लाहौर में, तो 4 लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। सही। इस्लामाबाद में लगी है तो उनको मोटिवेट करके पुलिस भी जितने अदारे हैं वो ला रहे हैं उनको कि आप इधर इकट्ठे हो, धूप में खड़े ना हो, इधर हो। ये क्या फर्क है, क्या तजाद है? कोई तजाद नहीं है। आप मुझे बताइए कि इससे पहले जब नहीं मैं आपको बताता हूँ ना क्यों तजाद नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब ये पेशावर से जुलूस आया था, इस्लामाबाद में गया था सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद, आप तो दफा 144 की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन वो आए थे। अच्छा, तो क्या कार्रवाई हुई उस पर? ये मुकाबला, ये आपसे पूछ रहा हूँ, ये मुकाबला, आप ये मुकाबला ही समझ लेना। ये बात नहीं, बात आइन और कानून के, ये कहते हैं कि हम आइन और कानून के रखवाले हैं, हमारी हुकूमत है। हुकूमत वाले तो ऐसे नहीं करते, क्या बात करते हैं आप? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? ऐसे करते हैं। दफा 144 तो ये है ना कि आप इंतशार ना करें, तो जमा होने की इजाजत नहीं अच्छा, है। जब आप दफा 144 मीन्स ये है कि इंतशार का जिस मर्जी इकट्ठे हो। दफा 144 है कि 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। किस लिए नहीं इकट्ठा हो सकते यार? ये कानून है। जब दफा 144 उठाई जा सकती है। नहीं, ये बात आप इसका जवाब देने के बजाय ना इसको गौमो ना करें। मैंने सिर्फ ये गुजारिश की है कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए कानून और है, इमरान खान के लिए कानून और है। ना यही असल में बात करूं, कानून सबके लिए एक होना चाहिए ना? होना चाहिए, है नहीं ना? है नजर आ रहा है आपको? मैं कहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती तो दफा 144 पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मैं ये गुजारिश करता हूँ, कानून तो कानून है ना। एक आने की भी चोरी तो 10 अरब की भी चोरी, चोरी तो चोरी है। लेकिन होता ये है तो 10 अरब पे ना करें, एक आने पे कर। 10 अरब पे ठंडा पड़ जाता है और एक आने को पकड़ के साइकिल। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आप कह रहे हैं कि आना है और ये दफा 144 10 अरब। आप ये बताएं जी कि पाकिस्तान इस वक्त जिस बुरहान से गुजर रहा है और चूहे बिल्ली का ये खेल जारी है, अवाम को तो किसी किस्म का कोई इससे फायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है। क्या ये समझते हैं कि ये नुकसान कब तक अवाम बर्दाश्त करेंगे? सर, इसमें सबसे पहले तो देखना ये चाहिए, तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको एक डायलॉग्स की शक्ल में इनको बैठना चाहिए एक मेज़ के ऊपर। पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए इन सब को आपस में गुफ्तगू दोबारा शुरू करनी चाहिए और ये मामला सर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। देखिए, बात आ गई थी इलेक्शन करवाने या नहीं करवाने। पंजाब के इलेक्शन एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। जो पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाती है ज़्यादा उसकी ही नेशनल असम्बली में सीटें आती हैं। तो पंजाब जो है, पंजाब का इलेक्शन जो है ना, तमाम पार्टीज के लिए एक स्टेक पे लगा हुआ है। तो इसलिए तमाम हालात पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए एक तो सबसे पहले इनको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। तमाम जो बयानबाजी में तेज़ी आ चुकी हुई है, एक ऐसे हालात लड़ाई की तरफ जा चुके हुए हैं। सियासतदान होते हैं आपस में गुफ्तगू के जरिए ही मामला को सुलझाते हैं, लेकिन अगर आप
بیان بازیاں ہوتی ہیں سیاست میں بھی، ایک ہم نے دیکھا ہے بہت تیز اب، لیکن عمران خان کی سیاست میں جو انہوں نے نئی چیزیں متعارف کروائی ہیں اس سے سیاست میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے. اب اس ساری چیزوں کو ایک پاکستان کی عوام کو ایک فائدے کی طرف، پاکستان کو ایک اچھے حالات کو لے جانے کے لیے بہتر یہ ہے اس میں تمام اداروں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، جس میں آپ کے سپریم کورٹ سے لے کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس میں شامل ہونے چاہیے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے، چاہے کیمرے کے سامنے یا ان کیمرہ سیشن کر یہ پاکستان کو ایک بہتری کی طرف لے جایا جائے. میرے خیال میں تو یہ کوئی چیزیں ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے جی کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، جی کیونکہ اپنے ووٹ کم جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی اور اس میں ابھی اس تمام تر ان کی خواہش، کوشش اور جدوجہد کی طرف عوام اس طرف مائل نہیں ہو رہے. جی اس لیے وہ لاٹھی، گولی، ڈنڈا، پکڑ دھکڑ، عورتوں کو پکڑو، ان کو غلیظ طریقے سے مختلف ان سے حرکات کرو، اور پولیس بھی یہ کر رہی ہے اور باقی ادارے بھی یہ کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ آگ بھڑکتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ سر یہ دیکھیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ہمارے پاکستان میں پہلے سے ہی یہ چلتا آ رہا ہے. پہلے سے دیکھیں گورنمنٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایسے اقدامات نہیں اٹھانا چاہیے جس سے جلتی پر تیل والا حساب ہو. لیکن یہ جو پکڑ دکڑ آپ کہہ رہے ہیں، خواتین کی جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، یہ میری رائے کے مطابق یہ بالکل غلط ہے. طریقہ کار ہے کسی کو گرفتاری کرنے کا، لیکن پاکستان میں شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر کوئی گرفتاریاں ڈالتے ہیں یا کوئی چیزیں ڈالتے ہیں تو پھر ہماری جو پنجاب پولیس آپ کو ان کا پتہ ہی ہے شروع سے ان کی کیا روایت ہے، وہ ان کے چھاپے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. وہ جاتے ہیں گھروں کی دیواریں پھلانگتے ہیں، جا کے جن کو پکڑنا آرڈر مل جاتے ہیں ان کو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن اس ٹائم حکومت بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے ووٹ بینک بنانے کے چکر میں ہے. ووٹ بینک میرے خیال سے عوام کو سہولت دینے سے ووٹ بینک بنے گا. اگر یہ بجٹ میں کوئی ایسی پالیسیز لے کے آتے ہیں، تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں، پیٹرول کی قیمت اور کم کرتے ہیں، ڈالر کو کہاں سے اضافہ کرنا، ان کے پاس ہے نہیں. وہ سر اناؤنسمنٹ ہے نا یہ بجٹ میں، اگر بجٹ میں یہ کچھ چیزیں اناؤنس کرتے ہیں ایسی جس سے عوام کو لگے، عوام کو فیور ہو، تو میرے خیال سے یہ شاید ان کا ووٹ بینک بڑھ سکتا ہے. اس ٹائم مہنگائی کا معاملہ بڑا تیز ہے. اقبال صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی. آپ نے بڑے اچھے انداز میں عوام الناس کو بتایا کہ عمران خان کی کیا غلط کاریاں ہیں. نہیں، میں ان کی غلط کاریوں کی بات نہیں، میں تو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا. ویسے یہ بات ان کی درست ہے کہ ہر لڑائی کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ مذاکرات کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور اس حقیقت کو عمران خان صاحب کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ مجھے مذاکرات کے لیے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کے بیٹے، بہت شکریہ آپ دونوں تشریف لائے. یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ اتنا تند اور تیز ہے کہ آپ اس سے محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کو سبق بھی حاصل ہوگا کہ پاکستان میں سیاست کس طرف جا رہی ہے. تو اب مجھے اور میرے پینل کو اجازت دیجیے، ہم ملیں گے نیکسٹ ڈے کسی اور پینل کے ساتھ. وہ میں نے کہا تھا نا ایک دن اچھے پینل کے ساتھ، تو بڑی یہ بات ہوتی. میرے لیے سب محترم ہے، جس کو میں بلاتا ہوں محترم سمجھ کے بلاتا ہوں. اللہ حافظ.